اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام بزرگوں، میری ماں بہنوں، پاکستان اور پاکستان سے باہر اوورسیز میں رہنے والے تمام پاکستانیوں، السلام علیکم۔ آپ کے علم میں آج سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ آ گیا ہوگا اس میں عمران خان تحریک انصاف کے جو سربراہ ہیں ان کو اہل قرار دے دیا گیا، ایماندار، دیانتدار، شریف النفس، فرشتہ صفت انسان سپریم کورٹ نے قرار دے دیا۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر آئینی اور قانونی ماہرین تو اپنی اپنی آراء کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن میرے لیے یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ سپریم کورٹ اور ہماری فوج کے جو ادارے ہیں ان کو نہ جانے کس بائبل، کس نعوذ باللہ، کس قرآن، کس تورات، دنیا کے کس اور آئین اور قانون کے تحت انہیں مقدس ادارے قرار دیا گیا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ میرے منہ سے جو جملے نکلے اسے معاف فرما۔ لیکن پاکستان کی سپریم کورٹ نے یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں کیا ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج نے ملک میں جمہوری عمل کے خلاف پہلی مرتبہ جو کچھ آج ہو رہا ہے اس کے پس پردہ جو ہاتھ ہیں وہ کوئی پہلی مرتبہ ہاتھ سامنے یا پیچھے سے حرکت نہیں کر رہے ہیں۔ یہ خفیہ ہاتھ، یہ خفیہ آنکھیں، خفیہ آنکھیں، خفیہ ہاتھ، ان سے آج آئی ٹی کی صدی ہے، آئی ٹی کا زمانہ ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی صدی ہے آج۔ بچہ حتیٰ کہ اسکول کے بچیاں تک دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس سے نہ صرف واقف ہیں بلکہ بآسانی وہ دنیا میں ہونے والے فیصلوں کے متعلق مختلف انٹرنیٹ سروس جو ہے اس کی مختلف سائٹس جو ہیں جو معلومات فراہم کرتی ہیں اس پہ جا کر بآسانی جواب معلوم کر لیتے ہیں۔ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ آج جو فیصلہ پاکستان کی عدالت عظمیٰ جسے سپریم کورٹ آف پاکستان کہا جاتا ہے اس نے جو فیصلہ دیا ہے اس پر آئینی قانونی ماہرین تو زیادہ بہتر تبصرہ فرما سکتے ہیں آئین اور قانون کے متعلق۔ میں جاہل مطلب میں اس آئین اور قانون سے کہ کی باری کیوں منہ شگافیاں جو ہوتی ہیں اس سے قطعی اور قطعی واقف نہیں، لیکن میں یہ جانتا ہوں اتنا اپنے ہوش و حواس میں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں نے سپریم کورٹ کو
آئین، جمہوریت اور پسند ناپسند کے خلاف فیصلے کرتے دیکھا ہے، سنا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے پولیٹیشنز، ہمارے بعض پولیٹیکل اینالسٹ، کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس سپریم کورٹ کے غلط فیصلوں کو بعض اینالسٹ، پولیٹیکل اینالسٹ اور کانسٹیٹیوشن اور لا کے ماہرین جو ہیں، آئین و قانون کے جو ماہرین ہیں، وہ سپریم کورٹ کے کیے جانے والے کھلے غلط فیصلوں کو جائز قرار، یعنی حرام کو حلال قرار دینے کا کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ میرے لیے کوئی یہ نئی بات نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آج 15 دسمبر 2017 کی تاریخ ہے۔ اس وقت لندن وقت کے مطابق 3:25 ہو رہے ہیں اور 15 دسمبر 2017 کی تاریخ ہے، فرائیڈے کا دن ہے۔ اور ہمیشہ سپریم کورٹ نے عموماً یعنی آئین اور قانون کے خلاف، جمہوریت کے خلاف، خفیہ ہاتھوں کے ترتیب کردہ اسکرپٹس اور ان کے آنکھوں کے اشاروں سے جمعۃ المبارک کے ہی دن کو چن کر یہ فیصلے کیے ہیں، بڑے مبارک فیصلے، جیسے آج ہوا ہے۔ یعنی ایک لاس اینجلس کورٹ کے فیصلہ جس میں کہا ہے کہ یہ اس کو یعنی اگر ہم شرعی طور پہ دیکھیں 62 اور 63 کے آئین تو یہ زانی کے زمرے میں آتا ہے، جس کی اولاد بغیر نکاح کے پیدا ہوئی جو آج بھی زندہ ہے، ٹائرن جیک کیا نام ہے اس کا، اس کو ٹرین بھی بولتے ہیں، ٹائرن بھی بولتے ہیں، سیتا وائٹ کی بیٹی، جس سے عمران خان کے ناجائز تعلقات تھے، اس کو سپریم کورٹ نے انتہائی فرشتہ صفت، عمران خان کو فرشتہ صفت، دیانتدار، ایماندار، انتہائی نیکوکار قرار دے دیا۔ یہ میرے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ ہاں، آئینی ماہرین کے لیے اگر ہو تو ہو، باقی دیگر پولیٹیشنز جو ہیں جو آج سپریم کورٹ کی واہ واہ کر رہے ہیں، تو انہیں ماضی کے اپنے سپریم کورٹ پر کے فیصلوں پر کیے جانے والی تنقید پر ذرا جائزہ لینا چاہیے۔ مثال کے طور پہ چلیں ہم بھٹو کی پھانسی کو لے لیتے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی، ہائی کورٹ نے انہیں ایک قتل کے الزام میں پھانسی کی سزا سنائی، فیصلہ اس کے بعد سپریم کورٹ میں گیا، سپریم کورٹ نے اس کو ڈیسیجن کو اپہولڈ کیا، یعنی کہ اس کو جائز قرار دیا۔ اور آج جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آئین اور قانون، سپریم کورٹ جو فیصلہ دے تو آئین اور قانون اور سپریم کورٹ کے احترام میں اسے ماننا چاہیے، تو بھٹو کے پھانسی کو کے بعد تو بھٹو کو پھر آپ کو قاتل کہنا چاہیے، شہید نہیں کہنا چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے پاکستان کے عوام؟ اگر ان کی دلیل مان لیں پیپلز پارٹی والوں کی یہ کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید تھے، جبکہ ان کو قتل کے الزام میں پھانسی دی گئی اور اسی سپریم کورٹ نے جائز قرار دیا اس کو، اور پھر بھی یہ شہید کہتے ہیں۔
کو قاتل نہیں مانتے، لیکن آج وہی لوگ سپریم کورٹ کے تقدس کے ترانے گانے اس ذوق و شوق سے گا رہے ہیں کہ قائن اور قانون، آئین، سپریم کورٹ، مقدس ادارے کا احترام کرنا چاہیے. تو بھئی آپ پھر احترام کریں نا جو ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف اس کو قاتل قرار دے کے قرار دیا تھا سپریم کورٹ نے. شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو، شرم نہیں ہے ذرا سی بھی پالیٹیشنز کو. اسی سپریم کورٹ نے اور ہائی کورٹ نے ولی خان وغیرہ کے حیدرآباد ٹریبونل کیس بنا تھا، اس کو جائز قرار دیا تھا. اور جتنے پاکستان میں مارشل لاز لگائے گئے، جمہوری حکومتوں کا تختہ پلٹ کے فوجی ڈکٹیٹروں نے، چاہے وہ فیلڈ مارشل کی شکل میں ہو یا چیف آف آرمی اسٹاف کی شکل میں ہو، جب انہوں نے جمہوری حکومت کا تختہ الٹا تو سب سے پہلے سپریم کورٹ نے نظریہ ضرورت یا اپنی ضرورت کے تحت اسے جائز قرار دیا یا نہیں دیا. جبکہ اسی آئین پاکستان میں لکھا ہے کہ آئین کو توڑنے والا اور اس کا ساتھ دینے والا دونوں برابر کے مجرم ہیں. تو سپریم کورٹ کیا جمہوریت کے قتل کرنے کے جرم میں جرنیلوں کے ساتھ برابر کی شریک رہ کر آئین کے آرٹیکل 6 کے زمرے میں نہیں آتی، واجب السزا نہیں ٹھہر پاتی؟ یہ آئینی ماہرین سے میرا سوال ہے. آج سپریم کورٹ کی جانب سے جو فیصلہ دیا گیا اس پر تبصرے ہو رہے ہیں، اور پاکستان کے اندر اب جو تماشا مچنے والا ہے اس کو بھی دنیا دیکھے گی. سپریم کورٹ کی جانب سے ایک طرف میاں نواز شریف کو صرف اس بات پر مسلم لیگ نون کے صدر میاں نواز شریف صاحب کو صرف اس لیے اس بات پر نااہل قرار دیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی کمپنی کا اقامہ بنایا تھا اور اس کمپنی سے تنخواہ کیوں نہیں لی. یہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لے کر بہت بڑا جرم کیا، لہذا ان کو پرائم منسٹر شپ سے ہی نہیں ہٹایا جاتا بلکہ تا حیات ان پر سیاست میں حصہ لینے یا الیکشن لڑنے کی تا حیات پابندی لگا دی جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو چاہے سپریم کورٹ کا جب چاہے فیصلہ کر دے. آج جو فیصلہ عمران خان کے حمایت میں سپریم کورٹ میں آیا ہے اس کے پیچھے خفیہ آنکھیں ہیں، بڑی طاقتور خفیہ آنکھیں ہیں جن کے اشارے آنکھوں کے جب غسیلی آنکھیں بن کر ججوں سپریم کورٹ کے ججوں پر پڑتی ہیں تو ان کو پسینے چھوٹنے لگتے ہیں، اور خفیہ ان کے ہاتھوں میں پھر اسکرپٹ لے کے دیتے ہیں، وہ پڑھ دیتے ہیں، وہی سپریم کورٹ کا فیصلہ قرار پاتا ہے. یہی آج ہوا. آج کے فیصلے میں خفیہ آنکھوں اور خفیہ طاقتور خفیہ ہاتھوں کا
لکھے ہوئے اسکرپٹ کا ہی تو سارا کارنامہ ہے، فیصلہ ہے، جو کارنامہ فیصلے کی شکل میں آج آیا، جبکہ یعنی آپ نے دیکھا ایک طرف تو اقامہ پہ سزا، جبکہ آج سپریم کورٹ عمران خان کے خلاف جو نااہلی کا مقدمہ درج کیا تھا اس کو مسترد کر کے کہا وہ بہت ایماندار، شریف، فرشتہ صفات، نیکوکار انسان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یا رسول اللہ کے بعد گالیاں دینے والے ملاؤں کو ہماری انہی خفیہ طاقتور آنکھوں اور خفیہ ہاتھوں نے جو رقم بانٹی ہے اس کی ویڈیو فلمیں موجود ہیں وردی کے اندر۔ اور میں اپنی ٹیم سے یہ کہنا چاہتا ہوں، آئی ٹی کی ذرا عمران خان کی، اب ذرا اس سے ایک سوال کیا گیا تھا، عمران خان کی بھی ایک آف شور کمپنی تھی جس میں بینیفیشل یہ اونر تھے باقاعدہ، اس سے فلیٹ خریدا انہوں نے، مال بنایا، اور کیا کیا ہوا وہ آگے چل کے بتاتا ہوں۔ ذرا پہلے آپ خود عمران خان کی زبانی اقرار نامہ سن لیجیے گا، آف شور کمپنی تھی یا نہیں تھی، جس کے بارے میں سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں چھوڑو اس کو، آف شور کمپنی کو، وہ تو ایک نیک انسان ہے، نمازی، پرہیزگار، دیندار، لہذا کوئی کچھ نہیں تھا، سب الزام ہے، کوئی کمپنی نہیں تھی۔ لیکن ذرا عمران خان کیا فرما رہے سنیے، بسم اللہ، ذرا سنا دیجئے اب کیا کہا عمران خان نے۔ ایک صحافی کے عمران خان کی آف شور کمپنی نیازی سروسز لمیٹڈ، جو آف شور کمپنی عمران خان کی تھی، اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں ذرا غور سے سنیے۔ ایک صحافی کے سوال کے جواب میں، کس سوال کے کہ نیازی صاحب، نیازی سروسز لمیٹڈ آف شور کمپنی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو ذرا جواب سنیے کیا کہتے ہیں، یہ جواب سنیے، بسم اللہ، ذرا سنائیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان نے آج یہ کہا ہے کہ 1983 میں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان نے بھی آف شور کمپنی کے ذریعے، نیازی سروسز لمیٹڈ کے ذریعے انہوں نے فلیٹ خریدا تھا، اب آپ کا نام بھی آگیا اور یہ کہا جائے سن اب بڑا غور سے سن، تو یہ کہنا کہ آف شور کمپنی بنائی میرا جائز بنتا تھا، کیونکہ میں انگلینڈ کا ٹیکس شہری نہیں ہوں، میں یہاں کا برطانیہ کے سٹیزن نہیں ہوں، میرا رائٹ بنتا تھا کہ میں آف شور کمپنی بناؤں۔ غور سے سن، تو یہ کہنا کہ آف شور کمپنی بنائی میرا جائز بنتا تھا، کیونکہ میں انگلینڈ کا ٹیکس شہری نہیں ہوں، میں یہاں کا برطانیہ کے سٹیزن نہیں ہوں، میرا رائٹ بنتا تھا کہ میں آف شور کمپنی بناؤں۔ بہت سے خواتین و حضرات، پاکستان اور پاکستان سے باہر رہنے والے پاکستانیوں، اگر آپ کا ظرف ہے، ضمیر ہے، شعور ہے، سوچنے سمجھنے کی ذرہ برابر اگر آپ کے اندر طاقت ہے، اور ایمان کی اگر آپ کے اندر ذرہ برابر بھی حرارت، جذبہ، ایمان کا کوئی تھوڑا حصہ بھی موجود ہے، تو قرآن پر ہاتھ رکھ کے بتائیے، یہ آپ نے جو سنا، اس کے بعد سپریم کورٹ کے فیصلے کو آپ جائز قرار دے سکتے ہیں کیا؟ یعنی جس میں عمران خان اپنے انٹرویو میں واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ نیازی سروسز لمیٹڈ کمپنی جو تھی آف شور نامی، وہ اس لیے بنائی گئی تھی کہ اس سے وہ فلیٹ وغیرہ خریدیں یا کوئی مکان وغیرہ خریدیں۔ لیکن آج سپریم کورٹ نے کہا کہ عمران خان نیازی سروسز لمیٹڈ، یعنی عمران خان کا نیازی سروسز لمیٹڈ
آف شور کمپنی سے سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، نہ وہ شیئر ہولڈر تھے نہ اس کے وہ مالک تھے. وہاں پہ عمران خان جو تھے نیازی سروسز لمیٹڈ آف شور کمپنی میں نہ مالک تھے نہ شیئر ہولڈر تھے، جھاڑو لگانے والے صفائی کرنے والے نوکر تھے، وہاں ملازم تھے. سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کیا تھے پھر یہ. اور اگر یہ اس چیز کا وجود تھا ہی نہیں نیازی سروسز لمیٹڈ کمپنی کا، تو سپریم کورٹ اپنے زیر بحث یہ بات لائی کیوں، اور فیصلے میں یہ کیوں کہا کہ بھئی یہ مالک نہیں تھے، یہ شیئر ہولڈر نہیں تھے، صرف یہ تو جھاڑو لگانے والے تھے، چائے وائے بنانے والے تھے، وہاں نوکر تھے، میزوں کی صفائی کرتے تھے. کیا مذاق لگا رکھا ہے سپریم کورٹ آپ نے یہ؟ خدا کیا آپ کو جواب دینا یا نہیں دینا؟ آج کے فیصلے سے صاف بات یہ سامنے آتی ہے کہ سپریم کورٹ غیر جانبدارانہ فیصلے نہیں کرتی بلکہ جانبدارانہ فیصلہ کرتی ہے. اور آج کے فیصلہ جو ہے کہ نواز شریف کو اقامہ پہ اس لیے سزا کہ اقامہ کے وہ حصے دار تھے اور پیسے نہیں لیے، بیٹے کی کمپنی تھی تو بیٹے سے پیسہ نہ لینا جرم، لیکن نیازی سروسز لمیٹڈ آف شور میں جھاڑو لگانا، چائے بنانا یہ جائز تھا. یا تو یہ لکھتے بھائی شیئر ہولڈرز نہیں تھے، مالک نہیں تھے تو کیا جھاڑو لگا دیتے وہاں؟ کیا وہاں کی نالیاں گٹر صاف کرتے تھے، پوٹی صاف کرتے تھے، وہاں پڑی ہوئی کیا کرتے تھے؟ سپریم کورٹ کے آج کے فیصلے نے مسلم لیگ کے رہنماؤں اور خاص طور پر مسلم لیگ کے صدر میاں محمد نواز شریف صاحب کے جو اعتراضات انہوں نے اٹھائے سپریم کورٹ کے فیصلے پر اپنی نااہلی سے متعلق، وہ اعتراضات جو نواز شریف صاحب نے اٹھائے انہیں بالکل درست ثابت کر دیا کہ وہ میاں نواز شریف صاحب کے اعتراضات درست تھے، درست ہیں. سپریم کورٹ نے عمران خان کو نااہل قرار دیا، جبکہ جہانگیر خان جو ان کے سیکرٹری جنرل یا جنرل سیکرٹری جو بھی تھے، جن کے جہازوں میں، جن کے ہوائی جہازوں میں، جن کے ہیلی کاپٹرز میں، جن کے پیسوں پر عمران خان خوب سیر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ارے فری میں نہیں کرتے تھے، پارٹی پیسہ دیتی تھی ان جہازوں کا، اور پارٹی کے پاس پیسہ کہاں آتا تھا؟ لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں، چندہ دیتے تھے مجھ کو دیتے ہیں. میں نے خانم غور اسپتال بنایا کینسر کا، میں نے پشاور میں بنایا، اب میں کراچی میں بنا رہا ہوں، ایک یونیورسٹی بنا رہا ہوں، لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں، مجھے چندہ دیتے ہیں. تو یہ کون سی غیر اسلامی، غیر آئینی، غیر قانونی بات ہو گئی؟ لیکن الطاف حسین کو اگر لوگ محبت سے چندہ دیں، الطاف حسین کی جماعت ایم کیو ایم کو لوگ محبت پیار سے چندہ دیں، تو یہی خفیہ آنکھیں حرکت میں آ جاتی ہیں اور ان کے ہاتھ حرکت میں آ جاتے ہیں اور پرچے کاٹنے لگتے ہیں الطاف حسین کے خلاف کہ یہ الطاف حسین بھتہ لے رہا ہے اور الطاف حسین کی ایم کیو ایم بھتہ لینے والی جماعت ہے. واہ واہ، کیا انصاف کا معیار ہے! اللہ کا اس پر عذاب نازل نہیں ہوگا تو اللہ کی رحمت نازل ہوگی اس ملک پر. یہ پاکستانیوں کو سوچنا چاہیے، یہ کھلواڑ کا عمل بند ہو جانا چاہیے. پاکستان ٹوٹ چکا ہے، باقی ماندہ پاکستان پر خدا را اللہ رسول کے واسطے رحم فرمائیے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ کلمہ پڑھنے والوں کلمہ صحیح پڑھا کرو، اور سپریم کورٹ کے ججز بھی پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ.
سوال پیدا ہوتا ہے 1,24,000 رسول اور پیغمبر آئے، تو ان میں اور ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ اور دیگر انبیاء اور رسولوں میں کیا فرق تھا؟ تبھی پتہ لگے گا کہ یہ نبی جو تھے ہمارے نبیوں کے امام تھے، نبیوں کے سردار تھے، اور ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایک تو کہتے ہی ہے بہت سے لوگ لا الہ الا اللہ محمد، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، غلط۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، غلط۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تبھی تو پتہ لگے گا کہ اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اب جبھی پتہ لگے گا کہ یہ نبیوں کے امام تھے، آخر میں بھیجے گئے، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ تو میں اسی کلمے کا واسطہ دیتا ہوں آپ سب کو، خود بھی پڑھیے اور اس کلمے کی قسم کھا کے فیصلہ کیجیے کہ آج کا فیصلہ سپریم کورٹ کا درست ہے یا غلط ہے، غیر آئینی، غیر قانونی ہے۔ یعنی ایمانداری سے دیکھیے، سپریم کورٹ نے عمران خان کو تو اہل قرار دے دیا اور اس کے سیکرٹری جنرل کو نااہل قرار دے دیا کہ یہ بددیانت ہے، بددیانت ہے، بے ایمان ہے، دھوکے باز ہے، یعنی سب کچھ گالیاں دے ڈالیں۔ تو جو بددیانت، بے ایمان، دھوکے باز، چور، عیار، مکار، ڈاکو سپریم کورٹ جسے قرار دے کر تاحیات نااہل قرار دے، وہ سیکرٹری جنرل جس جماعت کا ہو تو اس کا صدر، وہ جماعت کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ لہذا فوراً اگر آئین کو اور قانون کو اور سپریم کورٹ کا احترام کرنے والی تحریک انصاف ہوتی یا عمران خان ہوتے تو عمران خان کہتے ٹھیک ہے، مقدس ادارہ ہے سپریم کورٹ، ہم اس کے فیصلے کو مانتے ہوئے ہم پارٹی کی بنیادی رکنیت سے جہانگیر خان کو خارج کرتے ہیں اور تمام لوگوں سے کہتے ہیں کہ اس کی شکل تک نہ دیکھیں، کہ وہ سپریم کورٹ نے اس کو بددیانت اور بے ایمان دھوکے باز قرار دیا ہے سپریم کورٹ نے۔ لہذا تمام کارکنوں کو عمران خان حکم دیتا ہے کہ وہ اس کی شکل بھی نہ دیکھیں، اس کا نام لینا بھی گناہ، اس کی شکل دیکھنا بھی گناہ۔ کیوں کہ مقدس ادارے نے فیصلہ دیا ہے سپریم کورٹ، جس کا میں بہت احترام کرتا ہوں، اور مقدس ادارے نے جو فیصلہ دیا اس سے زیادہ مقدس آنکھوں والا خفیہ آنکھوں، طاقتور خفیہ آنکھیں اور خفیہ ہاتھ والے، جنہوں نے 23 روز تک دھرنا دلوایا فیض آباد میں، اسلام آباد میں، اور آج بھی دلوا رہے ہیں جو دھرنا، اور جنہوں نے ہمیشہ جمہوری حکومتوں کے خلاف سازشیں کی، اور جو آج بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ جمہوریت کے خلاف نہیں کر رہے، عوام کے خلاف نہیں کر رہے، یہ ملک کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ اسی لیے میں نے اپنی کئی تقاریر میں کہا تھا کہ فوج کے افسران کو جو نیک ہیں، نیک باز ہیں، ایماندار ہیں، دیانتدار ہیں، خوددار ہیں، غیرت مند ہیں، پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں، وہ باہر نکل کے کرپٹ جرنیلوں کو اور کرپٹ ججز کو قابو میں لے کر دنیا میں آنے والے انقلابوں کی طرح انقلاب لا کر انہیں ان کے انجام تک قانون اور آئین کے تحت پہنچائیں، تاکہ ملک پاکستان باقی ماندہ برقرار رہے، اور کوئی خفیہ ہاتھ طاقتور کتنی کیوں نہ ہو، کوئی خفیہ ہاتھ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، کوئی اس کا ادارہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، وہ فیصلہ نہ دے سکے،
غلط کو غلط کہے، صحیح کو صحیح کہے. یہ نہیں کہ جو طاقتور آنکھ کا اشارہ ملا اور جو خفیہ ہاتھوں کا لکھا ہوا اسکرپٹ ملا وہی پڑھ دیا اور وہی فیصلہ دنیا کو بتا دیا کہ یہ فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا. اللہ کو مانو یار، خدا کو مانو، رسول کو مانو، خاتم النبیین کو مانو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو. میرے نبی نے کہا ہے کہ سب سے پہلے پکڑ ہوگی ایسے لوگوں کی جو قانون کے محافظ ہوتے ہیں اور آئین اور یعنی جو غلط جو قاضی ہوتے ہیں وہ غلط فیصلہ کریں گے، سب سے پہلے پکڑ ان کی ہوگی. قاضی جج کے برابر، جج قاضی کی طرح سے ہوتے ہیں. تو اللہ تو ان سے حساب لے گا ہی لے گا. تو بھائی جہانگیر ترین اگر نااہل تھے، نااہل قرار دے دیا تو پھر جیسا میں نے پہلے کہا تو عمران خان بھی نااہل ہو گئے کہ ایک نااہل یعنی جس سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ بددیانت شخص ہے، دیانت دار نہیں ہے، بے ایمان دھوکے باز شخص ہے، اس کو جو اس ایسے بے ایمان دھوکے باز آدمی کو جس کو سپریم کورٹ ڈکلیئرڈ کرے کہ یہ بے ایمان ہے، دھوکے باز ہے، بے ایمان ہے، خائن ہے، جس کو سپریم کورٹ قرار دے، اس کو جو اس جماعت کا سربراہ اس کو سیکرٹری جنرل بنائے تو وہ بھی دیانتدار اور ایماندار کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی کوئی تو آپ فیصلہ کریں. اور اگر وہ ایماندار ہے جس کو اہل قرار دیا ہے عمران خان کو تو وہ فوراً وہی اعلان کرے جو میں نے کہا ہے کہ نا اہل قرار دیا مقدس ادارے نے جہانگیر خان ترین کو، تو عمران خان کہے کہ مقدس ادارے کا فیصلہ ہے. میں تمام پارٹی کے ذمہ داروں، رہنماؤں کو اور کارکنوں کو کہتا ہوں جہانگیر خان کی شکل دیکھنا تو کجا، اس کا نام لینا بھی گناہ سمجھے. لیکن آج قانونی ماہرین اور پاکستان کے باشعور عوام سب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو بچانے کے لیے اس کو تحریک انصاف کا سربراہ برقرار رکھنے کے لیے جہانگیر خان ترین کیا نام جو بھی ہے، جہانگیر خان ترین کو قربانی کا بکرا بنایا گیا، اسکیپ گوٹ بنایا گیا، اسکیپ گوٹ. عمران خان کو بچانے کے لیے سپریم کورٹ نے جہانگیر ترین کو قربانی کا بکرا بنایا. سپریم کورٹ کے سینئر وکلا، قانون کے ماہرین، اب تک جو جتنے میں نے ٹیلی ویژن پر تبصرے ماہرین کے، غیر جانبدارانہ آئین اور قانون کے ماہرین کے لیے، قانون اور آئین کا سودا کرنے والے، مارشل لا کو جائز قرار دینے والوں کی بات نہیں کرتا. وہ سب جو ایماندار، دیانتدار، آئینی، قانونی ماہرین ہیں، وہ سب یک زباں ہو کے کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر فیصلہ دیا ہے. یہ وہی ہے جو سپریم کورٹ ماضی میں نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے دیتی رہی ہے. جمہوریت کا تختہ الٹنے والے ڈکٹیٹرز کو ان کے لگائے گئے مارشل لاز کو جائز قرار دیتی رہی ہے. یہ ایک ایسا فیصلہ ہے کہ پورا ملک، خصوصاً پنجاب کے عوام، پنجاب کے خصوصاً نوجوانوں، میلینیلز، یوتھ کو مزید بھڑکائے گا، مزید ان کو مشتعل کرے گا. جو رہی صحیح ساتھ تھوڑی بہت سپریم کورٹ کی اور خفیہ آنکھوں، خفیہ ہاتھوں کی رہ گئی ہے، وہ سب ملیا میٹ ہو جائے گی. جب وہ ملیا میٹ ہو جائے گی تو اللہ نہ کرے ملک نہ ملیا میٹ ہو جائے.
میں یہ باتیں کرتا ہوں تو کہتے ہیں الطاف حسین بہت برا آدمی ہے. بہرحال ملک میں جو اپوزیشن کے لوگ ہیں ان کو ذرا خیال کرنا چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. یعنی ایک طرف عمران خان کہہ رہے ہیں مجھے نیکوکار ایماندار دیانتدار قرار دے دیا سپریم کورٹ نے، لیکن جہانگیر خان کو غلط ٹیکنیکل بنیاد پر غلط قرار دیا ہے. اور پھر باتیں کرتے کرتے حسب روایت نیب کی ماں کا نیب کی بہن کا خوب گالیاں دی. یہی سپریم کورٹ کا احترام کا درس دینے والے عمران خان نے افتخار احمد چودھری کو 126 دن کے دھرنے میں جو ماں بہن کی مغلظات بکی ہیں وہ ریکارڈ پر موجود ہیں. میں کہوں گا ٹی وی اینکر سے، پولیٹیکل اینالسٹ سے آگے بڑھو، پاکستان کو بچاؤ اور ایمانداری سے تجزیہ کرو. یاد رکھو تم صرف ملک میں اپنے بچوں کے باپ، اپنی بہنوں کے بھائی، اپنی ماں کے بیٹے نہیں ہو، تم اس ملک کے شہری بھی ہو. اس ملک میں جو انصاف کے ادارے ہیں ان کے تقدس کی بحالی کا کام کرنا تمہارا بھی فرض ہے. اس کے غلط فیصلوں کی حمایت کرنا یہ بھی تمہارا فرض ہے. اس کے غلط فیصلوں کی حمایت کرنے والوں کی مخالفت کرنا تمہارا فرض ہے. غلط فیصلوں کی حمایت قطعی مت کرو، اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، آواز اٹھاؤ، اس کے صحیح فیصلوں کی حمایت کرو. تو یہ پورے ملک کو سوچنا چاہیے، یہ ملک کو سمجھنا چاہیے. آئیے مختصراً میں نے آپ کو بتایا جتنے مارشل لاز لگے بشمور پرویز مشرف کا مارشل لا سپریم کورٹ نے جائز قرار دیا یا ایم کیو میں الطاف حسین نے جائز قرار دیا؟ الطاف حسین پہ پابندی، گھر پہ تالا، ہم شہداء کے قبرستان نہیں جا سکتے. یوم شہداء کے دن ہماری ماں بہنوں پہ لاٹھی چارج ہوتا ہے، ان کو گرفتار کیا جاتا ہے، بوڑھی ماں تک کو نہیں بخشا جاتا. گودوں میں لیے بچوں کو چھین کر ان پر لاٹیاں برسائی جاتی ہیں، نوجوانوں پر لاٹیاں برسائی جاتی ہیں. اور 23 دن دھرنا دینے والے یا رسول اللہ کے نام پر لیتے ہی ماں بہن کی مقلصات گالیاں بکتے ہیں. اور ان کے شرکا جو ہیں ساتھ میں ملاؤں کے، وہ کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت گالی دی ہے، الحمدللہ الحمدللہ، مکرر ایک دفعہ اور پھر وہ ایک گالی دیتے، پھر کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. بس پھر کیا تو خفیہ ہاتھ حرکت میں آ جاتے ہیں اور وہ وردی پہن کے اپنی اصل شکل میں باہر آ جاتے ہیں اور یہ گالیاں دینے اور دھرنا دینے پہ انہیں روپے بانٹتے ہیں، لفافے بانٹتے ہیں، پیسے بانٹتے ہیں. اس کی فلمیں موجود ہیں. بی بی سی اردو سروس کیا کہتی ہے آج کے فیصلے پر؟ بی بی سی اردو سروس عمران خان نے لگائے گئے الزامات کے بارے میں کہا ہے کہ آف شور کمپنی نیازی سروس لمیٹڈ سے کوئی تعلق نہیں تھا اور وہ کمپنی صرف ان کے لندن فلیٹ سے متعلق تھی. اب یہ دیکھیے یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، آئینی ماہرین بتائیں گے. عمران خان کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے لگائے گئے جو عمران خان پر الزامات لگائے گئے اس کے بارے میں عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ان پر لگائے گئے الزامات کے بارے میں وہ کہتے ہیں ان کا آف شور کمپنی نیازی سروس لمیٹڈ سے کوئی تعلق نہیں تھا اور وہ کمپنی صرف ان کے فلیٹ سے متعلق تھی. یعنی
سپریم کورٹ نے کہا نا، نہ وہ مالک تھے نہ اس میں شیئر تھا، وہاں وہ میزیں صاف کیا کرتے تھے، کرسیاں صاف کیا کرتے تھے، فلیش وغیرہ، ٹوائلٹریز کو دیکھا کرتے، اس کی صفائی کیا کرتے تھے، کچن کی صفائی کیا کرتے تھے، آنے والوں کے لیے چائے بنایا کرتے تھے، اس سے جو پیسے ملتے تھے وہ انہوں نے فلیٹ اس سے خریدا. اس سے تو میں یہی مطلب لوں گا. بہرحال آگے سے بی بی سی کیا لکھتا ہے، عمران خان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ فلیٹ کی خرید و فروخت کے بعد اس کمپنی سے ان کا تعلق ختم ہو گیا. ساتھ ساتھ لندن میں ہونے کی وجہ سے اس فلیٹ پر لگائے گئے ٹیکس کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں تھا. دوسری جانب بنی گالا کی رہائش گاہ کی لیے جو حاصل کی گئی رقم کے بارے میں انہوں نے عدالت کو جواب جمع کرایا. کیا جواب جمع کرایا؟ کہ اس کے لیے مطلوبہ رقم ان کی سابقہ اہلیہ جمائمہ خان نے فراہم کی تھی، جو انہوں نے لندن فلیٹ کی فروخت کے بعد انہیں واپس کر دی تھی. واضح رہے کہ جمائمہ خان نے طلاق کے بعد یہ پراپرٹی جو عمران خان کی بنی گالا کی ہے عمران خان کو تحفتاً دی تھی، دی ہے، تحفتاً دی ہے، لیکن اصل مالک وہی جمائمہ خان ہی ہے. جہانگیر ترین صاحب جو ہیں زرعی ٹیکس چوری، آمدنی کے ذرائع چھپانے کے بارے میں عمران خان نے کہا کہ جس زمین سے انہیں آمدنی ملی وہ انہوں نے لیز پر لی ہے اور ان کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، جو وہ اسے ظاہر کرنے کے مجاز تھے، نہیں تھے مجاز. یہ سپریم کورٹ کہہ رہا ہے. جہانگیر ترین نے لندن میں موجود آف شور کمپنی کی ملکیت کے بارے میں کہا ہے کہ وہ ڈسکریشنری ٹرسٹ قوانین کے تحت بنی ہیں. ڈسکریشنری ٹرسٹ کے قوانین، اور وہ بذات خود اس کے مالک نہیں ہیں، بلکہ وہ وہاں جھاڑو دیا کرتے تھے، میزیں صاف کیا کرتے تھے، نہ شیئر ہولڈر تھے. یہ سپریم کورٹ کہہ رہا ہے، یہ بی بی سی نہیں کہہ رہا، میں اضافی لگا رہا ہوں اس میں. اب میں بتاتا ہوں بی بی سی کیا کہہ رہا ہے. عمران خان کی بنی گالا کی رہائش گاہ کیوں متنازع ہے اور جمائمہ خان کا اس میں کیا کردار ہے؟ آگے لکھتا ہے بی بی سی، عمران خان کی اسلام آباد کے مسافات میں بنی گالا کے علاقے میں رہائش گاہ کا پہلے بھی ذکر ہوتا رہا ہے، جب الیکشن کمیشن نے اس جائیداد کی خرید کے بارے میں عمران خان سے تفصیلات طلب کی تھی. گزشتہ سال یعنی 2016 میں گزشتہ سال عمران خان نے اپنے جمع کرائے گئے گوشواروں میں کہا تھا کہ زمین انہیں جمائمہ خان نے تحفتاً دی ہے. یہ عمران خان نے کہا ہے، لیکن بعد میں عمران خان نے موقف اختیار کیا ہے کہ زمین انہوں نے خود خریدی ہے. اس کے بعد عمران خان نے کہا کہ انہوں نے 300 ایکڑ پر محیط زمین خریدنے کے لیے اپنی بیوی سے پیسے قرض کے طور پر لیے تھے. 300 ایکڑ یہ کبھی کہہ رہے ہیں تحفہ دی، کبھی کہہ رہے ہیں بیوی سے قرض لیے. کتنے؟ 300 ایکڑ. اور جو فلیٹ بیچا اس سے انہوں نے واپس کر دی. یہ عمران خان کہہ رہے ہیں بی بی سی کو. تو 300 ایکڑ کی رقم بنا لیجئے، اور وہ لندن میں جو فلیٹ تھا کتنے کا بکا اور کتنے قرض لیے تھے اور کتنے واپس کیے. یہ سوال سپریم کورٹ آئینی قانونی ماہرین پوچھیں گے. معزز خواتین و حضرات، آپ سب کو اب جاگنا ہوگا. اگر پاکستان کو بچانا ہے، اگر پاکستان کو قانون آئین کے دائرے میں لانا ہے تو ان خفیہ آنکھوں، طاقتور خفیہ ہاتھوں اور ایسے سپریم کورٹ جو بار بار ناجائز
فیصلے کریں، ہر مارشل لا کو جائز قرار دیں، ہر دھرنے کو جائز قرار دیں، ہر جو آنکھ اشارہ کرے، جو ہاتھ اسکرپٹ لے کے دے، وہ اس کو فیصلہ کر کے سنا دے جیسے آج کیا ہے۔ اللہ اس پر رحم فرمائے، اس ملک پر یہی دعا کر سکتا ہوں۔ باقی پاکستان کے عوام سوچیں سمجھیں، خصوصاً یوتھ، اسٹوڈنٹس، گرلز، بوائز، پرٹیکولرلی کانسٹیٹیوشنل ماہرین جو ہیں، اور جو وکیل جیسے وکلا انجمنیں ہیں، وہ بھی سوچیں اور اپنے ضرف اور ضمیر کے مطابق فیصلہ کریں۔ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہر نفس کو